بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش، یہ سفر آج سے تقریباً 1 سال پہلے شروع ہوا تھا، جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے آپ سب تک دین کی درست بات پہنچانا، اور اپنی علمی استطاعت کے مطابق میں اس میں بھرپور کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو میرے اس چینل پر کبھی بھی کوئی فضول بات، بیکار اسٹوری اور لا یعنی پوسٹ نہیں ملے گی۔ آپ ہمیشہ دین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ تو اگر آپ میری اس محنت کو اور دینی حوالے سے اس ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا اخلاقی حق بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ دیں اور اپنے دوستوں، فیملی ممبرز تک میرے اس چینل کو پہنچائیں، ان سے سبسکرائب کروائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات اور پہلی صبح کیسی حسین و جمیل ہوگی، کیا کبھی آپ نے جنت کے پہلے لمحات کو تصور کیا ہے؟ آئیے آج کرتے ہیں۔ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے تو ذرا سوچئے جنت میں ابتدائی لمحات کتنے دلکش ہوں گے، جب ہم نہریں، محلات، جنتی پھل، خیمے، سونا، موتی اور ریشم دیکھیں گے، جب ہم اپنے ان عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو گئے اور ہماری نگاہوں سے اوجھل تھے، جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا اور والدین اپنے بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ بس اللہ رب العزت حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دیدار الہی کا منظر کیسا حسین ہوگا جب رب تعالیٰ ہمیں فرمائے گا، آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد میں تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا، آج کے بعد تم پر ہمیشہ رحمت کی جائے گی، تم یوں ہی باغوں میں رہو گے، یوں ہی مسکراتے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے خیر خوشی زندگی بسر کرو گے، حتیٰ کہ آج کے بعد کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی تم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی اور نہ ہی اب کبھی تم پر موت واقع ہوگی۔ اور بھائی اپنے بھائی سے ملے گا اور جو اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوگا، جب ہم مریض کو شفا یاب دیکھیں گے، غمگین کو مسرور، بوڑھے کو جوانی کی حالت میں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو مسکراتا ہوا دیکھیں گے، اور لوگ جو اب دنیا کے نیچر کو پسند کرتے ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کو اشارہ کریں گے کہ آپ نے وہ پھول دیکھا ہے، آپ نے دریاؤں کی آواز سنی، آپ نے پرندوں کی چہچہاہٹ محسوس کی ہے۔ پھر ہم ایک میٹھی اور سریلی آواز سنیں گے تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھیں گے تو فوراً بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ پھر جب ہمیں ہمارا خالق و مالک جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں، ہم عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں۔ اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں عطا کروں؟ ہم عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مانگیں کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے نجات بخشی۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ دیکھو وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور وہ باحیا و باصفا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ فتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں نوجوانان جنت کے سردار حسین کریمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو اس درخت کے نیچے ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کیسا حسین منظر ہوگا کہ جب ہم انبیاء کرام سے ملاقات کا شرف پائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو سلام پیش کریں گے، شہداء اسلام کی زیارت کریں گے اور جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ پھر جب ہمیں نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو وہاں ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں گے اور ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کے دیں گے، جسے ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ذرا ایک بار تصور تو کیجیے کہ وہ کیا مناظر ہوں گے۔